اجتماع سے سورہ فاتحہ و 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے سال ثواب مبلغ کی درجات عام نبی کا بنت فضل حسین مرزا اکبر علی بیگ ابن مرزا جعفر علی بیگ مرزا سمسام علی بیگ مرزا زغام علی بیگ مرزا شام علی بیگ مرزا اکبر علی بیگ شفیہ بیگم بنت مرزا اکبر علی بیگ مرزا عابد علی بیگ ابن مرزا سمسام علی بیگ شہدائے ملت جعفریہ اور اپنے مرحومین کو بھی شامل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتحاضر لکبریائہ وطاعت المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وهو الصادق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم تمام سر تعریف ہیں یقیناً اس خدا بزرگ و برتر کے نام جس پاک پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس فرش عزائے حسینی کو بچھا رہے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ ہم بچھا رہے ہیں بلکہ یہ توفیق بھی کہ ہم اس فرش عزا سے استفادہ حاصل کریں. دیکھیں اگر فرش عزا سے ایک مقام اوپر معرفت کی نگاہ کو کشادہ کر کے دیکھا جائے تو یہ محض فرش عزا نہیں ہے، درسگاہ، اور ایسی درسگاہ جس کی مثال، جس کی نظیر پوری دنیا میں نظر نہیں آتی. کیوں میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی درسگاہ جس کی نظیر، جس کی مثال پوری دنیا میں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کیونکہ دنیا میں جتنی درسگاہیں موجود ہیں، جتنی یونیورسٹیاں، جتنے کالجز موجود ہیں، ہر درسگاہ پر کچھ حدود و حدود کا اطلاق ہے. یعنی ہر درسگاہ کو
درس دینے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے کچھ حدود و قیود لازمی چل جائے. پہلی حد لگتی ہے زمان کی قید، دوسری حد لگتی ہے مکان کی قید. یعنی ایک درسگاہ کے لیے کسی درس کو مرتب کرنے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی اسکیجول چاہیے ہوگا جس کے حساب سے درس مرتب ہوا کرے گا. یہ ہے زمان کی قید. دوسرا کوئی چار دیواری چاہیے، کوئی پریمیسز چاہیے جس کے اندر درس کو مرتب کیا جائے گا، جاری کیا جائے گا. تو دوسری قید کیا ہے؟ مکان کی قید ہے. ہر درسگاہ پہ دو قسم کی قیدیں رکھتی ہیں، ایک زمان کی قید، دوسری مکان کی قید. مگر یہ وہ واحد درسگاہ ہے درسگاہ حسینی جس پہ نہ زمان کی قید لگتی ہے نہ مکان کی قید لگتی ہے. ہم تو پیغام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے صحرا پہ کھجاروں کے ممبر سجائے. درود پڑھیں محمد اور میں کیوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس درسگاہ کی نظیر پوری کائنات میں کوئی نظر نہیں آتی. اس کی ایک اور دلیل ہے میرے پاس اور بہت ہی پریکٹیکل ایگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ہر درسگاہ میں بیٹھنے کے لیے کچھ علمی سطح کا کم سے کم ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، یقینی ہوتی ہے کہ کم سے کم اس علمی سطح کا بندہ ہوگا تو وہ مخصوص درسگاہ پہ بیٹھ سکتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی میٹرک میں بیٹھا ہے تو اس نے ضروری ہے کہ چند فلاں مضامین اور فلاں کلاسیں پڑھی ہوئی ہوں. اچھا اگر ایک کام یہ کیجئے کہ آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اٹھائیے اور اس کو بٹھا کے پی ایچ ڈی کی کلاس میں بٹھا دیجیے تو کیا ہوگا؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ جو باتیں ہو رہی ہوں گی وہ اس کی سطح علمی سے بلند ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اٹھائیں اسے پی ایچ ڈی کی کلاس میں بٹھا دیں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اگر پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو اٹھائیں اور اسے میٹرک کی کلاس میں یا 5ویں جماعت میں بٹھا دیں تو کیا کہے گا؟ یہ تو میری تذلیل ہے، یہ ساری باتیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے میری علمی سطح کو کم کر دیا ہے نا، میں نے ساری باتیں پڑھی نہیں، مجھے کہاں بٹھا دیا. تو کم علمی سطح کے آدمی کو آپ بڑی جماعت میں نہیں بٹھا سکتے، بڑی علمی سطح کے آدمی کو آپ چھوٹی جماعت میں نہیں بٹھا سکتے. مگر یہ درسگاہ حسینی واحد ایسی درسگاہ ہے جہاں کئی متفرق علمی سطحوں کے لوگ بیٹھے ہیں اور سب یکساں علم حاصل کرتے ہیں. یہ فیض ہے، یہ معجزہ ہے ذکر حسین کا. بنانے محترم طبیعتوں کو استوار کرتے ہوئے انشاءاللہ موضوع سے مربوط ہونے کی کوشش کریں گے. سرنامہ کلام میں سورہ حمد کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اگرچہ موضوع سورہ حمد نہیں ہے، موضوع صراط مستقیم ہے، گفتگو صراط مستقیم پر ہوگی. مگر طبیعتوں کو آمادہ کرنے کے اور مزاج بنانے کے لیے ذرا سا حوالہ میں کتاب کا دیتا جاؤں کہ جس کتاب میں یہ پورا موجود ہے. جب کتاب کا اعجاز سمجھ میں آئے گا تب ہی اس کے اندر موجود سورے کا اعجاز سمجھ میں آ سکتا ہے. بس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ کتاب خود اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے، کسی روایت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ کتاب خود اپنا معجزہ بیان کرتی ہے، خود اپنا اعجاز بیان کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ لا انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس کتاب کو پہاڑ کے سینے پہ نازل کر دیں، اگر پتھر کے سینے پہ نازل کر دیں تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کتاب خود اپنا قصیدہ بیان کر رہی ہے. کون سی کتاب؟ کتاب صامت، خاموش کتاب، خاموش قرآن. بھئی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک خاموش قرآن ہے اور ایک بولتا قرآن ہے. یہ 14 بولتے قرآن ہیں، یہ 14 چلتے پھرتے قرآن ہیں، ان کی گفتار قرآن ہے، ان کا کلام قرآن ہے، ان کا عمل قرآن ہے. اگر قرآن کی آیات صامت قرآن میں ہے تو قرآن کی تفسیر ان کی سیرت کے اندر موجود ہے. ایک صامت قرآن، ایک ناطق قرآن. اب میں خطابت سے ہی جملے منوا لوں اور اب بابا کریں تو بات نہیں جب تک دلیل نہ قائم کی جائے. اگر یہ بات طے ہے کہ ایک صامت قرآن ہے اور ایک ناطق قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھائی جو اعجاز صامت قرآن کا ہوگا یعنی خاموش قرآن کا ہوگا وہی اعجاز ناطق قرآن کا ہوگا. جو اعجاز اس کتابی صورت میں موجود قرآن کا ہوگا وہی اعجاز اس ناطق بولتے قرآن کا ان 14 کی سیرت کے اندر ہی موجود ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلا اعجاز میں نے بتا دیا نا صامت قرآن کا کیا ہے. لا انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ خاموش قرآن ہم پہاڑ کے سینے پہ نازل کر دیں تو کیا ہو؟ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے اس قرآن کا. ٹھیک ہے نا، اور یہ سب نے مان لیا کہ معجز نما قرآن. ٹھیک ہے،
میں یہیں سے سورہ حمد کی طرف جاؤں گا، مگر ایک جملہ سنتے رہیے. چونکہ آج کی تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور جب بات قرآن تک آ گئی تو سرکار کی شان میں ایک جملہ تو کہوں گا. بڑا موجود نما قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں کی نگاہ ہو تاریخ پر، اور کس پہ؟ تاریخ دنیا پر، تاریخ اسلام میں دنیا کی تاریخ میں جن کی نگاہ ہو، ان سے ہم کلام کریں. دنیا میں جتنے ریولوشن آئے ہیں، اس دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نظریہ آتا، پہلے لٹریچر آتا، اور اس کے بعد نظریے کے اوپر انقلاب برپا ہوتا. بات مشکل ہو گئی، شاید آسان کرتا ہوں، ایگزامپل لینے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی فرانس کا نشاط ثانیہ برپا نہ ہوتا، اگر اس سے پہلے تھیوریز موجود نہ ہوتی، اگر اس سے پہلے خطاب موجود نہ ہوتے، اگر اس سے پہلے تقاریریں موجود نہ ہوتی، اگر اس سے پہلے نظمیں موجود نہ ہوتی، مجھے بتائیے نا کون سا انقلاب آپ نے دیکھا ہے کہ انقلاب نے جنم لے لیا، اس سے پہلے تقریریں نہیں تھی، انقلاب نے جنم لے لیا، اس سے پہلے نظمیں نہیں تھی، اس سے پہلے جوشیلی تقاریر اور خطوط نہیں تھے. میں نے تو کوئی انقلاب نہیں دیکھا اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں. انقلاب ایران کی مثال ہے. ایران کا انقلاب برپا نہ ہوتا اگر اس کی جڑوں میں امام خمینی کی تقریریں اور ان کے خطوط موجود نہ ہوتے. ایسا یہ نا، ہر انقلاب کی سنت ہے، سیرت ہے، طریقہ ہے، روش ہے کہ پہلے لٹریچر آئے گا، پہلے نظریہ آئے گا، اور پھر نظریے کی بنیاد پہ انقلاب برپا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا بات کو آسان کرتے ہیں. نوجوانوں کے لیے سہلے انٹرنیٹ سے چیزیں ملے جاتے ہیں. اسکول کالج میں پڑھنے والے نوجوان سائنس کے طالب علموں سے سوال کرتا ہوں، بھائی کیا ہوتا ہے اسکول میں؟ پہلے تھیوری ہوتی ہے، پہلے پریکٹیکل ہوتا ہے؟ پہلے تھیوری ہوتی ہے، پہلے پریکٹیکل ہوتا ہے؟ نہیں، کیا ہوتا ہے؟ پہلے تھیوری ہوتی ہے. جب کوئی اصول اور قاعدہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ پریکٹیکل کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے. ایسا یہ نا، پہلے نظریہ پھر نظریے کی بنیاد پہ عمل. پوری دنیا کا قانون ہے، بس میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ دیجیے گا. پوری دنیا کا قانون ہے، پہلے نظریہ ہوگا، پہلے لٹریچر ہوگا، اس کے بعد اس پہ عمل ہوگا، انقلاب برپا ہوگا. یہ واحد انقلاب ہے، انقلاب اسلام کا. یہ جو اسلام کا ریولوشن آیا ہے، یہ جو اسلام کا انقلاب ہے، یہ واحد انقلاب ہے جہاں پہلے 40 سال تک عمل کیا ہے سرکار نے. تھوڑا تو ساتھ دیں، پہلے 40 سال سرکار نے عمل کیا ہے، اور اس کے بعد جب 40 سال عمل کرنے کے بعد بتلا دیا کہ مانو صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں. پھر نظریے کی صورت میں کتاب آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار بتلانا چاہتا تھا کہ مانو سیرت کو دیکھو، مانو اور کہو کہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. اس کے بعد کتاب کو بھیجوں گا تو کتاب اور سیرت کو پرکھ کے دیکھ لینا. اگر رتی برابر فرق نظر آ جائے تو یا تو حبیب میرا نہیں ہے یا کتاب میری. مجھ پہ حق تھا یہ جملہ کہنا، اس لیے میں کہتے ہوئے آگے بڑھا. کتاب کا اجازت سمجھ میں آ گیا کتنی موجود نما کتاب ہے. اسی کتاب کا سورہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اور اس کی بھی ایک مطلب جب سورہ شروع اس طرح سے ہو رہا ہے، اگرچہ میرے موضوع نہیں ہے مگر آپ برسبیل تذکرہ بات آ گئی، جب سورہ شروع اس طرح سے ہو رہا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی صبح کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم. تو مجھے بتلا دو نا کہ اگر اس میں کربلا کا ذکر نہیں ہے تو اور کس واقعے کا ذکر ہے جہاں صبح عاشور کی قسم کھائی جا رہی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ یہ سورہ والفجر. اور یہی تو وہ سورہ ہے جس میں وہ آیت موجود، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو سورہ والفجر مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. امام جعفر صادق کا قول بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نماز میں سورہ والفجر کو ضرور پڑھا کرو. یہ سورہ حسین ہے، یہ سورہ حسین ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے شیخ الحدیث سے پوچھا، میں نے کہا صاحب مجھے سورہ والفجر بڑا پسند ہے، میرا دل ہے کہ میں سورہ والفجر پڑھوں. کسی بھی مسئلہ کے مفتی سے پوچھ لیں تو کہا صاحب ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھیں، مگر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہوگا. پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ نے جو سورہ پڑھنا ہے پڑھیں. میں نے کہا صاحب کیا فرق پڑتا ہے؟ سورہ والفجر بھی اللہ کا بھیجا ہوا سورہ ہے، سورہ حمد بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سورہ ہے. کیا فرق پڑتا ہے میں کوئی بھی سورہ پڑھ لوں؟ کہنے لگے نہیں، اگرچہ دونوں اللہ والے ہیں، تھوڑا سا دیجیے گا، اگرچہ دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، مگر جس کا جو مقام ہے، پتہ نہیں مجھے پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، جس کا جو منصب ہے اسے وہ منصب دینا ہوگا، جس کی جو
جو منزلت ہے، جس کا جو مقام ہے، اسے اس مقام پہ رکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب میں کیا کروں کہ آپ ایک اللہ والا ہٹا کے دوسرا اللہ والا لانے نہیں دیتے، یہاں ایک اللہ والا ہٹا کے اپنے والا کیسے؟ درود پڑھ کر محمد ٹھیک ہے. بڑا عظیم سورہ لا صلاۃ الا الفاتحہ. اس کے کئی نام ہیں سورہ کے، سورہ حمد. اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو کتابی شکل میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس کا افتتاح ہوتا ہے اس سورہ سے. اس کا افتتاح ہوتا ہے اسی سورہ فاتحہ. اسے سورہ حمد بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علماء کرام کی متفق علیہ رائے ہے، روایت ہے کہ جتنا جامع ترین حمد کا صیغہ اور جتنی جامع ترین حمد اس سورے میں بیان کی گئی ہے پروردگار عالم کی، اور اس سورے میں نظر نہیں آتی. ایک اور نام ہے سورے کا، وہ کیا ہے؟ سورہ دعا. کیا نام ہے؟ سورہ دعا. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کا اسلوب، دو وجہ تسمیہ ہیں اس کے. ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کا بہترین اسلوب اس سورے میں سکھلایا ہے کہ کیسے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اگر سورہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل میں جا کے بتاتا کہ کیا اسلوب بیان کیا گیا ہے. دامن میں اپنی گنجائش میں دعا مانگنے کا اسلوب، دعا کیسے کرنی ہے، سورے میں سکھلا دیا. صحیح. دوسرا کیا وجہ ہے سورہ دعا کہنے کا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں دو ہی تو واجب دعائیں ہیں. پتہ نہیں مطلب میرے ساتھ ہے یا نہیں. نماز میں دو ہی واجب دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا، باقی جتنی آپ مانگتے سب مستحب ہے. دعا قنوت مستحب ہے. دو واجب دعائیں ہیں. تمام مکتب فکر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. دو واجب دعائیں، ان میں سے ایک دعا سورے کے اندر موجود ہے. اور دوسری دعا کون سی ہے؟ وہ ایک دعا جو اس طرف آؤں گا. دوسری دعا کون سی ہے؟ دوسری دعا وہ ہے جو آپ تیار میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ نماز کی دوسری واجب دعا درود ہے. اچھا آپ کسی سے کہیں نا بس سرکار پہ درود بھیجو اور نماز مکمل کر لو، کسی بھی مسلک کے مولوی سے کہیں کہ سرکار پہ درود بھیجو اور نماز مکمل کر لو، تو جواب آئے گا نہیں، محض صرف اور صرف سرکار پہ درود بھیجنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی. سرکار کے ساتھ ساتھ آل پہ بھی درود بھیجنا پڑے گا. یعنی اللہ نماز قبول نہیں کرتا جب تک محمد پہ درود نہ بھیجو، محمد درود قبول نہیں کرتے جب تک آل پہ درود. درود پڑھے پر محمد وآل. ٹھیک ہے. تو نماز میں کل دو واجب دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا اس سورے کے اندر موجود ہے، اور دعا کے لیے ہی نعمت دی گئی ہے. پوری امت مسلمہ کو پروردگار نے لگا دیا ہے کام پر کہ دن میں 5 وقت اور ایک دن میں کم سے کم 2 مرتبہ. ایسے ایک وقت میں کم سے کم 2 مرتبہ اور دن میں 5 وقت ایک ہی دعا مانگو. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار صراط المستقیم کی طرف ہدایت کر دے یا صراط المستقیم پر ثابت قدم رکھ. کتنی عظیم دعا ہے. یعنی پوری مرکز انسانیت ٹکی ہوئی ہے اس دنیا پر اس دعا پر. تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صراط المستقیم ہے کیا. دیکھیں عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. یہاں راستے کو جو ترجموں میں لکھا ہوا وہ کیا؟ سیدھا راستہ. صراط المستقیم سیدھا راستہ. یہاں پہ راستے کے لیے صرف لفظ صراط استعمال نہیں ہوتا. عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور کئی معنوں کے لیے کئی لفظ ہوا کرتے ہیں. جیسے مشہور زمانہ مسئلہ کہ مولا کے کئی معنی ہیں. مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی لیڈر کے بھی ہیں، مولا کے معنی سپہ سالار کے بھی ہیں، مولا کے معنی خلیفہ کے بھی ہیں. خدا جانے رسول نے کن معنوں میں علی کو مولا کہا ہوگا. سوال آتا ہے نا، خدا جانے رسول نے کن معنوں میں علی کو مولا کہا ہوگا. تو بھئی سرکار جانتے تھے میرے بعد کی باتیں ہونی ہیں، اس لیے مسئلہ ہی حل کر کے چلے گئے. اگر سرکار سے جتنا کہتے ہیں نا علی المولا، علی مولا ہے، علی المولا، تو شاید جھگڑا تحاشر قائم رہتا. مگر سرکار نے پورا منصوبہ پیش کیا ہے. من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب مولا کے جو معنی رسول کے لیے مخصوص کرنا وہی معنی علی کے لیے مخصوص. ایسا ہی ہے. مولا کے جو معنی رسول کے لیے مخصوص کرو وہی معنی علی کے لیے مخصوص کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح راستے کے کئی الفاظ ملیں گے آپ کو. ایک لفظ اور ہے سبیل. کئی مرتبہ تواتر کے ساتھ استعمال ہوا ہے سبیل قرآن مجید کے اندر. صراط بھی استعمال ہوا ہے اور صراط کو تخصیص عطا کی صراط مستقیم سیدھا راستہ. سبیل بھی راستہ ہے، صراط مستقیم بھی راستہ ہے. فرق کیا ہے دونوں کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں.
بھائی راستے کئی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر راستہ منزل تک پہنچا دے، ضروری نہیں ہے کہ ہر راستہ منزل تک پہنچائے، مگر جو سیدھا راستہ ہوگا وہ منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ بس علماء تفسیر نے یہی فرق بیان کیا ہے سبیل میں اور صراط میں، کہ سبیل کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، اس پہ چلتے ہوئے ہو سکتا ہے منزل تک پہنچو، ہو سکتا ہے منزل تک نہ پہنچو، مگر صراط مستقیم کو سیدھا اور یقینی راستہ ہے جس پہ چلو گے تو منزل تک ضرور پہنچو۔ یہ صراط مستقیم کی عظمت ہے، اور یہ کسی عام کتاب سے میں آپ کے سامنے تفسیر پیش نہیں کر رہا سبیل اور صراط کی۔ اور معذاللہ میرا یہ مقصد نہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ میں کس کتاب سے پیش کر رہا ہوں، میں نے ان عالم کی عظمت بتانی ہے آپ کو، اس لیے بیان کی۔ یہ کسی عام کتاب سے میں تفسیر پیش نہیں کر رہا صراط اور سبیل کی، تفسیر المیزان، ٹھیک ہے؟ تفسیر المیزان کس کی لکھی ہوئی؟ آقا طباطبائی۔ ذرا عالموں کا مرتبہ تو دیکھتے جائیں نا، ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہاں کچھ میسج بھی ہونا ضروری ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے، بالخصوص اپنے ہم اثروں سے، بزرگوں سے میں کلام نہیں کرتا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اب علماء کرام کی محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ تو ہم بخدا کی قسم ہمارے پاس صرف فقہ آل محمد نہیں ہے، ہمارے پاس تہذیب آل محمد ہے، کہاں جملہ محسوس کر سکیں، ہمارے پاس صرف فقہ آل محمد ہے، ہمارے پاس تہذیب آل محمد ہے، مگر ہم تہذیب آل محمد سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے علماء کرام کی محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیا، ہم نے بزرگان دین کی محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ کیا کچھ ایسا تھا ان کی محفل میں بیٹھ کے جو ہم سیکھ لیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، جیسے اگرچہ موضوع نہیں، مگر اگر مثال کے طور پہ مجھے کہا جائے کہ میں اخلاق کی باب کی گفتگو شروع کروں تو میں اخلاق کے باب میں صفات سے گفتگو شروع نہیں کروں گا، کردار سے گفتگو شروع نہیں کروں گا۔ اخلاق کے باب میں سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز پتہ ہے کیا آتی ہے؟ آپ کا باڈی پوسچر، آپ بیٹھتے کس طرح سے ہیں، آپ چلتے کس طرح سے ہیں، آپ کھڑے کس طرح سے ہوتے ہیں، آپ بزرگوں سے بات کس طرح کرتے ہیں، آپ کا ملنا بچوں کے ساتھ کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ علماء کرام کی محفل میں بیٹھیں گے تو ساری چیزیں سیکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک چیز اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی، شرف ملا، موقع ملا، جب عراق گئے تو آیت العظمیٰ سید علی سیستانی کی زیارت کرنے کا، ان کی محفل میں بیٹھ کے یہ دیکھا، ایک یہ طریقہ دیکھی کہ صاحب علماء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں چاہے